اب جب کہا گیا صلاۃ عمود الدین ہے اور اس کو قائم کرنا ہے، ستون کی طرح قائم کرنا ہے، یہ ستون دین کھڑا کرنا ہے، قائم کرنا ہے، جس کے سہارے دین قائم ہو جائے گا، نظام دین قائم ہوگا. خود اس ستون کے اندر مرکزی نقطہ قیام کیا ہے؟ وہ ہے بندگی، عبدیت. بندگی سارا راز اسی ایک نقطے کے اندر ہے، بندگی کے اندر. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، ظاہری عطا کی ہیں، معنوی عطا کی ہیں، عقل دیا ہے، دل دیا ہے، ارادہ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. بندگی کس چیز کا نام ہے؟ یہ سب کچھ آباد دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے جا کر یہ اپنی حالت یہ بنائے، انسان عبد کی حالت بنائے. عبد یہ بات مفصل ہو چکی ہے پہلے ماہ مبارک رمضان کی تفسیری موضوعات میں، ظاہراً 2-3 سال کی مسلسل گفتگو ہے یہ عبدیت و الوہیت، اور پھر اس کے بعد اطاعت، جو موضوعات سابقہ سالوں میں ماہ مبارک رمضان میں قرآنی گزرے ہیں. اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے وہاں رجوع کرنا ہوگا آپ کو. عبد کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں عربی لفظ ہے عبد، اس کا ترجمہ فارسی میں ہوتا ہے بندہ، اور بندگی اس سے نکلا ہوا لفظ ہے، بندہ سے بندگی ہے. عرب جس تہذیب میں سرزمین میں رہتے ہیں، صحرا ہے، اس صحرا کے اندر ان کے گزر بسر حیوانات کے ساتھ ہوتی ہے. صحرائی جانوروں میں اونٹ زیادہ ان کے کام آتا ہے. صحرا میں مستقل راستہ نہیں ہو سکتا، چونکہ صحرا میں جب ہوا چلتی ہے، آندیاں آتی ہیں، ریت ایک جگہ کی ریت اٹھ کے دوسری جگہ جا پڑتی ہے. مثلا آپ رات کو راستہ بنائیں، رات کو طوفان آئے گا، ریت کا وہ راستہ سارا چھپا دے گا، اور جہاں راستہ بنایا تھا وہاں ٹیلا بنا ہوا ہوگا. پاکستان کے کچھ علاقوں میں ہیں، ریگستان ہے، آپ تجربے کے لیے وہاں جا کے کبھی دیکھ سکتے ہیں. یہ پنجاب کے اندر بھی ریت کا ریتلا علاقہ ہے، وہاں پکی سڑکوں کے اوپر بھی آپ جائیں، اس سڑک کے اوپر واپس آئیں گے تو جہاں سے پہلے گزرے تھے وہیں پہ ریت کا ٹیلا بنا ہوگا. ہوا چلی، وہ چھوٹی ریت اٹھا کے ساری اس نے سڑک پہ جمع کر دی. بلوچستان ریگستان ہے، اکثر ایران ریگستان ہے، عرب سرزمین ساری ریگستان ہے. ریت کے ریگستانوں میں رہنے والے یا گزرنے والے انہیں پتہ ہے کہ ریت چلتی رہتی ہے، ہوا کے دوش پر اڑتی رہتی ہے ریت. ریتلے اور ریگستانی زمینوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں راستے پکے نہیں ہوتے، مستقل راستے نہیں ہوتے. آپ چل کے راستہ بنائیں، ریت اس کو چھپا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور ناہمواری پیدا کر دیتی ہے. عربوں کو ایک بڑی دشواری یہ ہوتی تھی، راستے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں پہنچنے والے، چونکہ ریگستان ایک جیسا ہوتا ہے اور اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، شمال کدھر ہے. ریگستانی زندگی کی یہ مشکل ہے. جیسے سمندروں میں بعد میں یہ کمپاس اور قبلہ نما اور یہ چیزیں دریافت ہوئیں، جس وجہ سے پہلے زمانے میں ستاروں کی مدد سے جہتیں ڈھونڈتے تھے، اور دن کو تو ستارے بھی نہیں ہوتے، دن کو زیادہ مشکل ہو جاتی تھی. بس رات کو تو ستاروں سے پتہ چل جاتا تھا مشرق مغرب شمال جنوب کیا ہے. دن کو ستارے نہیں ہوتے، سمندروں میں بھی لوگ گم ہو جاتے تھے، صحراؤں میں بھی گم ہو جاتے تھے. اس لیے ان کی ایک بڑی ضرورت یہ تھی کہ ان کے پاس راستے ہوں، اور نزدیک ایک شہر سے یا ایک آبادی سے دوسری آبادی تک یا اپنے مد نظر مقام تک پہنچنے کے لیے نزدیک راستہ ہو. اور راستہ بھی چونکہ اونٹ پر انہوں نے سفر کرنا ہے، اونٹ اترائی چڑھائی میں نہیں جا سکتا، اس کو ہموار راستہ چاہیے ہوتا ہے. اور اونٹ سخت سنگلاخ زمینوں پر بھی نہیں چل سکتا، اونٹ کو چلنے کے لیے نرم راستہ چاہیے. ریت نرم ہوتی ہے
اور ریت چونکہ متحرک ہوتی ہے، سرگردان ہوتی ہے، ناہموار بھی ہو جاتی ہے. عربوں کو راستہ چاہیے ہموار اور نرم اور نزدیک. راستہ محفوظ رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا تھا. قریب کے لوگ یا اکثر گزرنے والے وہ کوئی ایسی نشانیاں لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ راستہ یہاں سے ہے. اگر کسی علاقے میں چونکہ بدلتے راستے جو روزانہ ہی حالت بدل جاتے تھے تو یہ تو ہر جگہ تھے، لیکن کچھ راستے ایسے تھے عربوں کے ہاں جو ایک دفعہ بن گئے، آباد ہو گئے، رفت و آمد شروع ہوئی ان کے اوپر، پھر ناہموار نہیں ہوتے تھے، یا اگر ناہموار ہوتے تو وہ فوراً انہیں ہموار کر لیتے تھے. اور وہ راستے سخت بھی نہیں ہوتے تھے اونٹوں کے چلنے کے لیے، نرم بھی ہوتے تھے، ریگستانی ہوتے تھے، سنگلاخ نہیں ہوتے تھے وہ راستے. کچھ راستے عرب یا بنا لیتے تھے یا ایک دفعہ بن گئے تو قائم رہتے تھے یا اسے وہ قائم رکھ لیتے تھے خود. ان راستوں کو عرب کہتے تھے الطریق المعبد. معبد راستہ، معبد راستہ یعنی نرم راستہ، ہموار راستہ، سیدھا راستہ، نزدیک راستہ. یہ خصوصیات تھیں معبدیت کی. عربوں کے پاس ایک اور چیز مشکل یہ ہوتی تھی کہ وہاں سیدھے درخت نہیں ہوتے. کھجور کا درخت سیدھا ہوتا ہے، باقی کوئی چیز ایسے درخت اگتے ہی نہیں ہیں جو سیدھی لکڑی ہو، جیسے باقی دنیا میں ہے یا ٹھنڈے علاقوں میں، برفانی علاقوں میں بہت سارے صنعتی لکڑیاں ہیں، سیدھے درخت اگتے ہیں. عربوں میں یہاں سیدھا درخت صرف کھجور ہے. وہ شجر نبات معبد عربوں کی ایک آرزو ہوتی تھی کہ سیدھی ٹہنی کوئی بن جائے، سیدھا درخت کوئی بن جائے. جیسے بعض والدین کی بڑی ایک آرزو ہے کوئی ایک بچہ تو انسان نکل آئے بیچ میں سے. پیدا تو 1 درجن کیے ہیں لیکن نوع بشر سے ایک بھی نہیں لگتا ان میں سے. آرزو ہوتی ہے نا ماں باپ کی، بڑی دلی آرزو ہوتی ہے کہ ایک تو سیدھا نکل آتا. سیدھا یعنی معبد. اسی طرح ان کے جانور تھے، جانوروں میں اونٹ ہیں، ڈانچیاں اور ناکا. ان میں سے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بڑے وحشی ہوتے ہیں، سواری نہیں دیتے، سامان نہیں اٹھاتے، قابو نہیں آتے. لیکن کچھ بڑے رام ہوتے ہیں جانور، اور وہ تربیت کرنا پڑتی ہے ان کو. وہ اونٹ جس کو تربیت کر کے رام کر لیں، اشارے سے بیٹھے اشارے سے اٹھے، اس پہ بچہ بٹھائیں، بچے کو سواری دیتا ہے، اس پہ عورت بٹھائیں، عورت کو سواری دیتا ہے. کچھ خاص اونٹ ہوتے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی ہیں، کچھ اونٹ وحشی ہیں، وہ قابو میں نہیں آتے. جس جانور کو عرب تربیت کر کے رام کر لے، نرم کر لے، تسخیر کر لے، اور جو اس مالک کے اشاروں پر اٹھے بیٹھے، اس کو کہتے تھے جمل معبد یا ابل معبد. یہ رام شدہ ہے. یعنی اب اس کے اندر خوی حیوانی ختم ہو گئی، اس کے اندر وحشت ختم ہو گئی، جنگلی پن ختم ہو گیا. یہ مالک کے اشاروں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کو کہتے تھے معبد. اسی سے اصطلاح بنی ہے انسان کے متعلق کہ انسان اگر یہ خصوصیات اس کے اندر آ جائے، سیدھا ہو جائے، رام ہو جائے، نرم ہو جائے، متصل ہو جائے، سیدھا ہو جائے، رام ہو جائے. کس کے سامنے رام ہو جائے؟ چونکہ انسان کے اندر خود اپنا بھی ارادہ ہے. جیسے میں نے بچے کی مثال دی نا، جب تک بچے کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، ہر الا بلا کھاتا ہے. جو ہی اس کا ارادہ بنتا ہے، چھوٹا سا بچپنے کا کچلو سا ارادہ بنتا ہے، اسی وقت سے ضد کرنا شروع کر دیتا ہے. کھانا پیش کرو نہیں کھاتا، روٹی پیش کرو نہیں کھاتا، دودھ پیش کرو نہیں کھاتا. اب کیا ہو گیا تجھے؟ تو کل ہر کچرا کھا رہا تھا اٹھا اٹھا کے، ماں کی انگلی پکڑ کے منہ میں ڈال لیتا تھا، تو ہر کپڑا ہر چیز تو منہ میں ڈالتا تھا، اب کھانا بھی منہ میں نہیں جانے دیتا. تو کیا فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا تھا کہ کل تک اس میں ارادہ نہیں تھا، آج اس میں ارادہ بن گیا ہے. خوب ارادہ بننے کے بعد اب اپنا ارادہ استعمال کرتا ہے. لیکن اگر یہی بچہ اپنا ارادہ ہونے کے باوجود جو ماں کہے وہی کرتا جائے، تلخ پلائے تلخ پی لے، شیرین پلائے شیرین پی لے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ ارادہ رکھنے کے باوجود رام ہو گیا ہے، یہ معبد ہے، یہ تسخیر شدہ ہے، یہ نرم ہے۔ لیکن وہ بچہ جس کو ماں کہ اٹھو یہ بیٹھ جائے، جس کو ماں کہ چپ کرو یہ شور کرے، جس کو ماں کہ ادھر بیٹھو یہ ادھر جا بیٹھے۔ کتنی مائیں ساری عمر ان کی اس میں گزر جاتی ہے، ایک کو پیدا کرتی ہیں، پالتی ہیں، بڑا کرتی ہیں، ساری عمر اس کے ساتھ آرام سے بیٹھ، اور وہ ہر کام کرتا ہے سوائے آرام سے بیٹھنے کے، آرام سے نہیں بیٹھتا۔ معبد نہیں ہے، معبد نہیں یعنی وحشی ہے، اسی میں گزرتے آرام سے بیٹھ، آرام سے نہیں بیٹھتا، کیونکہ اب صاحب ارادہ ہو گیا ہے۔ شتر ناکا صاحب ارادہ نہیں ہے، صاحب غریزہ ہے، اس کو رام کرنا، معبد کرنا بہت آسان ہے۔ راستے ریت کے ہواؤں سے نہ ہموار ہونے والے راستوں کو ہموار کرنا، نرم کرنا آسان ہے۔ صحرائی درختوں میں جہاں سیدھی ٹہنی اگتی نہیں، باغبانی کر کے سیدھا درخت اگانا آسان ہے۔ لیکن ایک انسان جو صاحب ارادہ بھی ہو، جس کے اندر غریزے بھی ہوں، جس کے اندر ہوس بھی ہو، جس کے اندر خواہش بھی ہو، جس کے اندر غضب بھی ہو، جس کے اندر سب کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور اس کے باوجود یہ اپنے رب کے ارادے کے سامنے محض تسلیم ہو جائے، رام ہو جائے، اس طرح سے عمل کرے کہ گویا اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اس انسان کو کہتے ہیں عبد۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت عبدیت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کے پاس دولت ہے، ظاہر نہیں کرتے، بہت دولت ہے ان کے پاس، ظاہر نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت جتنی ہے اتنی ظاہر کر دیتے ہیں، لباس قیمتی پہن لیں گے، گاڑی قیمتی لے لیں گے، گھر بڑا لے لیں گے، کروفر ایسی رکھ لیں گے، موبائل ایسا رکھ لیں گے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں ان سے کہیں زیادہ امیر ہیں، اپنی دولت ظاہر نہیں کرتے، بالکل فقیرانہ حال بنا کے مفلسوں کی طرح رہتے ہیں، یا کنجوسی کی وجہ سے رہتے ہیں، یا کسی اور سبب کی وجہ سے اپنی دولت ظاہر نہیں کرتے۔ اسی طرح بندگی ہے، کچھ لوگ ہیں بندگی پہ پہنچے ہی نہیں ہیں، عبد نہیں ہیں۔ عبد کے مقابلے میں جو قرآن کریم نے انسان کی حالت رکھی ہے وہ ہے استکباریت، کبر، تکبر۔ انسان یا متکبر ہے یا عبد ہے، یا رام ہو گیا ہے یا نہ وحشی ہے۔ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے اللہ کے سامنے، اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے اللہ کے سامنے، اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے اللہ کے سامنے، اظہار کرتا ہے، اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ہے متکبر، جو کبریا کے سامنے، اللہ کی ذات کبریا ہے، اللہ اکبر، انسان بار بار اقرار کرتا ہے اے پروردگار کبیر تو ہے، بڑا تو ہے، بڑائی فقط تیری ہے، اللہ فقط بڑا ہے۔ جب اللہ بڑا ہے تو پھر تو نہیں ہے بڑا، جب تو بڑا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بن کے دکھا، وہ ہے عبد۔ اکبر کے سامنے، کبیر کے سامنے، کبریا کے سامنے تکبر نہیں ہوتا، اظہار وجود تکبر ہے۔ ہم تکبر کو سادہ سمجھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو تذلیل کرنا، حقیر سمجھنا اور خود کہنا میں بہت بڑا ہوں۔ نہ، یہ تو بہت ہی بگڑا ہوا تکبر ہے۔ چھپا ہوا تکبر کیا ہے؟ اظہار وجود، اظہار انا، میں کا اظہار کرنا، ہم بھی ہیں۔ اللہ کے سامنے آ کر انسان اپنا اظہار وجود نہیں کرتا۔ نماز کس چیز کا نام ہوا؟ نماز اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے آپ کو کل عدم قرار دینا، اسی فنا کا نام، اے پروردگار میں نہیں ہوں۔ شروع کیسے ہوتی ہے نماز؟ تکبیرۃ الاحرام سے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں، تکبیرہ کہہ کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھائیں۔ وہ ہاتھ کیوں اٹھائیں؟ اللہ اکبر، کبریا فقط اللہ ہے، بزرگی فقط اللہ کی ہے، اکبر فقط خدا ہے۔
اور یہ میں نے ثابت کر دیا. کیوں؟ میں نے ہاتھ اٹھا لیے. 10 بردار. رفع الیدین، اس کو عربی میں کہتے ہیں رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا. فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا. فارسی میں کہتے ہیں دست بردار، ہاتھ اٹھا. رفع ید، دست برداری، ہاتھ اٹھانا، تینوں کا ایک ہی معنی ہے. ہاتھ اٹھا لیے. کس سے؟ ہر چیز سے. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ہاتھ اٹھا لیا. میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تو عبد ہوں تیرا، میں بندہ ہوں تیرا، تیرے ارادے کے سامنے تسخیر ہوں. یہ حالت، یہ عبدیت قائم کر، اس عبدیت کا قیام ہو، تیرے وجود کا اصل مرکزی رکن عبدیت ہو، اور تیری زندگی کا سارا ڈھانچہ اس عبدیت کے گرد کھڑا ہو. یہ نماز ہے. روح اس کی عبدیت ہے، بندگی. پھر ایک ایک کر کے نماز میں ہے نا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو معراج ہے، واقعاً معراج ہے نماز. جو انسان نماز میں حاضر ہوتا ہے اس کا معراج شروع ہے. معراج کس چیز کا نام ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. معراج کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہم نے اپنے عبد کو سیر کروائی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، جس کا ارد گرد ماحول سارا مبارک ہے. کس لیے؟ لنوریہ ملکوت السماوات والارض، تاکہ ہم ملکوت دکھائیں اس کو، کائنات کا ملکوت. یہ معراج کا روح ہے، معراج کی روح ہے. انسان جب نماز میں عبد جب رب کے مقابلے میں جاتا ہے، سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے. عبادت یعنی عبدیت کا اظہار. اور عبد ہوتے ہوئے اگر عبدیت کا اظہار نہ کرے، یہ مستکبر ہے، یہ کبریا ہے، یہ متکبر ہے. نماز نہ پڑھنا تکبر ہے. اور ہماری ساری مشکلات کا حل بندگی میں ہے، عبدیت میں ہے. اور ہماری تمام مشکلات کا راز تکبر میں ہے. یہ جو ہم خود ہیں، اس میں سب کچھ فتنہ ہے، فساد ہے. اس لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کیوں مقرر کی؟ تاکہ تمہارے اندر سے تکبر کو ختم کر سکے. وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ مِنَ الْكِبْرِ، نماز تکبر ختم کرنے کے لیے. نماز انسان کو معراج بندگی پہ لے جانے کے لیے ہے، اور اس کو قائم کرنا ہے. یعنی قیام بالعبدیت، قائم کرو، استوار کرو، نمایاں کرو. جب کوئی چیز قائم ہوتی ہے پھر وہ نظر بھی آتی ہے. آپ کہتے ہیں نا ہم نے پرچم قائم کر دیا ہے، ہم نے جھنڈا قائم کر دیا ہے. قائم چیز نظر آتی ہے، عبدیت نظر آئے آپ کی. قائم کرو اپنے وجود کے اندر، اقامت الصلاۃ کرو، اپنی مسجد کے اندر اقامت الصلاۃ کرو، اپنے ماحول کے اندر اقامت الصلاۃ کرو، اپنی امت کے اندر اقامت الصلاۃ کرو. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ہم نے جس کو بھی جو عطا کیا ہے اس کا پہلا فریضہ کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ. اگر اقامت الصلاۃ نہیں کیا، یعنی بندگی کے ستون کے سہارے اس نے اظہار بندگی نہیں کیا، نظام بندگی نہیں بنا سکا،
بندگی کے محور میں زندگی نہیں بنا سکا. اقامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بندگی کی بنیاد پر، بندگی کے ستون پر قائم زندگی، بندگی کے ستون پر قائم امت، بندگی کے ستون پر قائم نظام، بندگی کے ستون پر قائم حکومت، بندگی کے ستون پر قائم مملکت. یہ اقامت الصلاۃ ہے، یہ ہے نماز کا قیام، بندگی کے ستون پر. ابھی تمہاری زندگیوں میں کیا ہے؟ تکبر. تمہاری زندگیاں ہیں لیکن تکبر، غرور، استکباریت. تمہاری زندگیاں تکبر کی بنیاد پر قائم، حتی تمہاری مسجدیں بھی تکبر کی بنیاد پر قائم، تمہاری جماعتیں بھی تکبر کی بنیاد پر قائم، تمہاری عبادتیں بھی تکبر کی بنیاد پر قائم. جہاں ہر چیز کی بنیاد تکبر ہو جائے، اظہار وجود ہو جائے، اظہار کبریائی ہو جائے، وہ تو بندگی نہیں ہے. دیکھا دین فاطمی کتنا خوبصورت ہے. معلوم ہوا فاطمہ تو زہرا کا مقام اتنا کیوں عظیم ہے؟ فقط رسول اللہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اہتمام ہوتا ہے فاطمہ زہرا کے لیے؟ اس لیے کہ جو راز فاطمہ تو زہرا جانتی ہیں اور بتاتی ہیں، وہ راز نہیں ہے کسی کے پاس. اللہ نے نماز بنائی ہے تنزیہا لکم من الکبر.